مفتی صاحب، مذہبی اسکالرز یا مذہبی اسکالرس تو ظاہر بڑی جدید ایک ٹرم ہے. ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں، خطباء حضرات کی بات کرتے ہیں جو مساجد کے ممبر پہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، درس قرآن مسجد میں دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں. ان کی بجائے آج کا جو نوجوان ہے، اس کی جو اٹریکشن ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف اس لیے بھی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب ظاہر ہے ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، ان کی بات کرنے کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. یعنی صرف ایک مفتی یا ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ایڈیشنلی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اس کی اٹریکشن ہے وہ ان لوگوں میں ہے جو یعنی پراپر یا تو عالم دین نہیں ہے، اور ان کا حلیہ بھی علماء صلحاء والا نہیں ہے، اور وہ یعنی ان کا خاص نعرہ بھی یہ ہے کہ یہ مدرسہ مولوی یہ کیا ہے، چھوڑو ان کو جو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور خاص طور پہ میں اب یہاں پہ کوٹ بھی کروں گا کہ وہ آج کل ایک بات بہت ہونے لگی ہے کہ قرآن حدیث، قرآن اور سنت. اور مرزا صاحب پہ ہم آتے ہیں، ان کا جو ایک دلیل ہے کہ حضور نے بھائی ہمیں دو چیزیں دی ہیں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، کوئی تیسری چیز دی ہے تو دسو پھر. تو یہ جو چیز ہے، جو نوجوانوں کی اٹریکشن اس طرف ہے علماء کو چھوڑ کر ادھر. اچھا، اس میں جو باقی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں، جن کا مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان میں آف کورس بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. میں جانتا ہوں کہ مفتی صاحب بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، صرف باتوں کی حد تک سپورٹ نہیں کرتے، اور بھی جو ایک سپورٹ ہے وہ بھی میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ. لیکن یہ جو ایک ماحول بن گیا اور یونیورسٹیوں میں جا کے علماء سے دوری پیدا کی جا رہی ہے، میں نام لینے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا. ساحل ادیم صاحب مثال کے طور پہ، ان کا ٹاپک یہی ہے کہ یہ مولوی نے بیڑا غرق کر دیا، یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، یہ تو بزدل لوگ ہیں. کیسے ایڈریس کریں گے اس ایشو کو؟ میں ساحل ادیم سے شروع کر لیتا جی. ہوں بھول نہ جاؤں. ساحل ادیم صاحب نے علماء کی تعریفیں بھی کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مخالفت ہی مخالفت ہے. میں نے چونکہ بہت سارے کلپ سنے ہیں، لوگ بھیجتے رہتے ہیں نا بھائی اس کا کیا جواب ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ مولویوں کی مخالفت ہی کی ہے، تعریفیں بھی کی ہیں انہوں نے. میرا خیال ہے ساحل ادیم صاحب کا مقصد، یا جو اس طرح کے اسکالرز کہتے ہیں نا مولوی ایسے مولوی ایسے، تو ان کا مولوی کا مطلب کیا ہے ان کے، یہ پہلے دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں یا پنجاب میں جا کے خطیبوں کی تقریریں سنتے ہیں تو آپ بھی بولیں گے مولوی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مولوی کا جو پبلک کے سامنے مولوی آیا ہوا ہے نا، وہ تو اسی ٹائپ کا آیا ہوا ہے. پبلک کے سامنے جو مولوی آیا ہوا ہے، جو مسجدوں میں گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر جو علاقے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ جائیں ڈیفنس میں، کلفٹن میں، ملیر کینٹ میں، یہاں کے مولوی میں بڑا، کیونکہ سلیکشن ایک خاص معیار کے مطابق ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں ان جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے. سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں کہہ رہا ہوگا مولوی ایسے ہوتے ہیں. بھائی ایک سلیکشن ہوتی ہے، پورا ایک جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، اس کے بعد جا کے مولوی کو رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت جگہ، ہر جگہ نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یا تو آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر دیں، آپ کھربوں روپے کمائیں گے آپ، یا پھر آپ یہ کہ ایک چار دیواری کھڑی کریں، اس میں یتیم بچے لائیں، یتیم بھی نہ ہو، دیکھنے سے یتیم لگ رہے ہوں، وہ لا کے آپ رکھیں، اور اس کے نام پہ آپ پھر لوگ نہیں، کوئی معیار نہیں ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں اور آپ نوٹ چھاپتے ہیں. پھر مسجدیں بکتی ہیں. ایک مولوی کو میں نے پکڑا، پتہ نہیں کتنے لاکھ میں ایک مسجد خرید رہا تھا وہ مولوی، اس سینس میں کہ لوگ اس کو مولوی کہہ رہے تھے. تو جب ظاہر ہے اس طرح کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بس وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی، تو وہ تو بدکے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ جب اس طرح کے اسکالرس کو سنتے ہیں تو وہ ان کی روح کو تسکین ملتی ہے کہ یار بالکل صحیح کہہ رہی ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ دینی مدارس میں آؤ، وہ علماء سے ملو جو بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، عربی گرامر پڑھا رہے ہیں. جو میں جب میرے ذہن میں بھی مولوی کا یہ تصور تھا، حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اچھا، یعنی میرا اتنی، اگر ٹائم ہے تو میں جی 5ویں کلاس میں نا 14 اگست پہ ایک ٹیبلو ہوتا ہے نا جو بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں یہ طے ہوا کہ جی فلاں کو آرمی کا آفیسر بنایا جائے گا، فلاں کو نیوی کا آفیسر بنایا، فلاں کو مزدور بنایا جائے گا. ایک ملی نغمہ چلانا تھا. ملی نغمہ تھا میرے مزدور اس طرح کرتے ہیں، تو اس میں مزدور کو دکھائیں گے، میرے فوجی جوان ایسے تو پریڈ کرتے ہیں فوجی. تو اس میں ایک مذہب کا بھی تھا، تو مجھے بنا دیا مولوی. ٹھیک ہے، میں نہیں بنا. اچھا، میں نہیں بنوں گا، کچھ اور بنا مجھے. کیونکہ اس میں تھا ایک سفید کرتا شلوار پہننی اور ایک چائنا والی جالیوں والی ٹوپی، بڑا سرما شرما لگا کے نا، بڑا شریف سا انسان لگانا تھا کہ ایسے کھڑا ہوں. میں نے کہا میں یہ نہیں بن رہا بھائی. تو دیکھیں، میں حالانکہ ہمارا مذہبی گھرانہ ہے، تو کیا میرے ذہن میں ایک عجیب سا امیج بنا ہوا تھا، یار یہ کیا ہے، میں بنوں کوئی آرمی کا آفیسر بناؤ یا مجھے نیوی کا بناؤ یا مزدوری بنا دو. تو میں آج یہ بات سوچتا ہوں کہ یار کیا لاشعور میں میرے ذہن میں کانسیپٹ آپ ہی غلط بیٹھا ہوا تھا کہ یار یہ کوئی چندہ مانگنے کی مشین ہے یا پتہ نہیں کچھ ہے ایسے.
تو آپ دیکھیں جو بچہ, یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں, اتنی نفرت کر رہا تھا مولوی بننے سے کہ اس کو کرتا شلوار پسند نہیں تھا, اور میں پھر انٹر میں ایک آزاد ماحول سے نکل کے میں مولوی بننے کے لیے باقاعدہ مدرسے میں داخل ہوا. وجہ کیا ہے, میں نے مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا, میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو دیکھا. جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا یار یہ تو الگ ہی ٹائپ کے مولوی ہیں, صحیح ہے نا, تو یہ الگ ہی لوگ ہیں, ان کے تو چلنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, اینالائز کرنا کسی چیز کو. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے, ایک ایک چیز میں کیسا بہترین تجزیہ. اور کبھی میں نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھی 29 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے کہ میں نے کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یعنی اونچی آواز سے ایسے اخلاق. تو مجھے لگا یار یہ تو الگ ہی کوئی مخلوق ہے. تو ہماری جو یونیورسٹی اور کالج کا لڑکا ہے وہ مدارس سے دور ہے. تو وہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی لڑنے بھڑنے والے مولانا ان کو نہ, یہ یوٹیوب پہ بھی تو جنگ چھڑ رہی ہے نا, وہ مولوی اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو کیا امیج جائے گا. آج بھی دینی مدارس میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں پڑھانے والے, وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے. یہ تو میں اندھوں میں کاڑا راجا بن کے نا یوٹیوب پہ وائرل ہو گیا, اس لیے کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ چل رہا ہے سیٹ اپ. ایک وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر مولویت کے لفظ سے لوگوں کو چڑ ہو گئی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں, اسلام سے ایک محبت ہے لوگوں کو, ویسے بھی باپ دادا کی دین سے محبت ہوتی ہے, پھر اسلام تو ایک ویسے ہی ایک اٹریکٹیو ہے. تو جب لوگوں کو اسلام ملتا ہے ٹائی کوٹ والے سے, تو پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کسی طرح ان مولاناؤں سے جان چھڑائیں ہم. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ٹائپ کے لوگوں کا بھی بہت قصور ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے قیصر راجہ صاحب نے بھی تھوڑا اشارہ کیا نا, 1857 کے بعد جو ہندوستان کے حالات چینج ہوئے, اس وقت تو ایک ہی شیلٹر کے نیچے دین دنیا ایک ہی تھا, کوئی فرق نہیں تھا مسٹر اور ملا میں. ایک مجبوری کے تحت علماء نے دینی مدارس کی بقا کے لیے اس کی کوشش کی کہ بھائی کسی طرح دین کے علم کو بچایا جائے, دنیا کا علم فی الحال دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے, لیکن کیونکہ وہ بقا کا مسئلہ تھا. بالکل. تو اب اس کو وہ اس کی وجہ سے مسٹر اور ملا کا فرق پیدا ہونا شروع ہوا. ہمیں جو انگلش 50 سال پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی وہ آج ہم سیکھ رہے ہیں. تو وہ جو لینگویج بیریئر ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی سرکاری زبان انگلش ہے, سارے جدید علوم سارے انگلش میں, اردو ہے, انگلش میں ہے نا سارے. تو وہ سب سرکاری زبان تو اردو ہے, چلو سرکاری زبان کہنے کو اردو ہے, آفیشلی جو ہماری زبان ہے نا وہ اردو ہے. قومی زبان اردو ہے ہماری, آفیشیلی جو ہماری زبان ہے دفتروں کی وہ تو انگلش ہے نا. یہ کمال ہے اس جگہ سے. بس یہ اوٹ پٹانگ چل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا انگلش سیکھنی ہے کہ اردو سیکھنی ہے. وہ میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو سب لوگ اخبار پڑھ رہے تھے. پرانا, بہت پرانا واقعہ ہے اس وقت, پھر بھی لوگوں میں کچھ اخبار پڑھنے کا رجحان تھا. تو وہ نہ انگلش اخبار منگوا رہے نہ اردو اخبار. میں نے کہا آپ انگلش اخبار پڑھ لیں, اگر اردو نہیں کہہ رہے, مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے کہا پھر اردو پڑھ لیں, کہہ رہے وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا کیوں, کہہ رہے میں انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں. تو اردو تو اس لیے نہیں آتی کہ انگلش میڈیم میں پڑھا ہوں, اور انگلش اس لیے نہیں آتی کہ پڑھائی تھی نہیں اسکول میں. تو کہہ رہے کہیں کا بھی نظام ہے, اور میجورٹی کا یہی حال ہے پاکستان میں, میجورٹی کا یہی حال ہے, کیونکہ اب تک فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے یہ علم انگلش میں حاصل کرنا ہے یا اردو میں کرنا ہے. تو وہ تو پتہ نہیں کب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا. اچھا وہاں تھے کہ اب مصر اور مولوی کا جو فرق بڑھنا شروع ہوا نا, تو وہ جو ایک بیریئر تھا لینگویج کا, وہ اتنا بڑا بیریئر ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو علماء کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور علماء کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ظاہر یعنی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, اللہ نے ہر پیغمبر اس قوم میں بھیجا, انہی کی زبان میں بھیجا. تو زبان کا بیریئر تو اللہ نے کہیں برداشت ہی نہیں کیا نا, یعنی لینگویج بیریئر. پیغمبروں میں اللہ نے نہیں کہا کہ بھئی ان کی زبان ان کی زبان میں فرق ہو. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے محل میں تربیت دی گئی ہے, اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ اس کلچر سے واقف ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں, تیار کیا جا رہا ہے رائل فیملی جو اس زمانے میں تھی ان میں دعوت کے لیے, تو وہیں پلوایا گیا انہی کے محل میں, تاکہ اس سوسائٹی کے مزاج سے واقف ہوں, ان کی زبان سے, ان کے محاوروں سے واقف ہوں. وہ ان سے بڑا کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو جب تک آپ جو ہے یہ زبان کا بیریئر ختم نہیں کریں گے, اور دینی مدارس میں جیسے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے کہ دینی مدارس میں 70% دین کی تعلیم ہو, 30% دنیا کی تعلیم ہو, اور ہماری یونیورسٹیوں میں 70% دنیا کی تعلیم ہو, 30% دین بھی ہو. تو جب تک یہ بیریئر ختم نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح ہی کنفیوز رہیں گے. اور پھر یہی ہے کہ جب میدان خالی ہوتا ہے تو پھر جس کے ہاتھ میدان چڑھتا ہے وہ آ جائے. اس میں اچھے اسکالرز بھی ہیں, سوٹ اور ٹائی میں سارے غلط ہیں, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. جو برے ہوتے ہیں بعض وہ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو غلط ہوتے ہیں بعض وہ جو صحیح ہوتے ہیں بعض وہ غلط باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کھچڑی چل رہی ہے.